ایک دکھ دینے والی، ڈرانے والی اور پریشان کرنے والی خبر سے اپنے پوڈ کاسٹ کا آغاز کر رہا ہوں، کیونکہ معاشرے کا ایک اہم ستون اس میں دراڑیں پڑ رہی ہیں، کریکس آ رہے ہیں۔ ایک بہت بڑا رشتہ، بڑا پیارا، بڑا سینکشس قسم کا رشتہ وہ ٹوٹ رہا ہے اور تباہی کی طرف جا رہا ہے ہمارا معاشرہ، سکون تباہ ہو رہا ہے، بچے نفسیاتی مریض بن رہے ہیں اور آنے والی نسل کا تو کوئی حال نہیں لگ رہا۔ یہ لفظ ہے طلاق، ڈیورس۔ اور دیکھیے امریکہ جیسے معاشرے میں جہاں 91% خواتین شادی سے پہلے ازدواجی معاملات کے مرحلے سے گزر چکی ہوتی ہیں، وہاں کی ریسرچ بھی یہی کہتی ہے کہ اگر ڈیورس ہو جائے، طلاق ہو جائے، تو دونوں مرد اور عورت دونوں 3 مہینے تک اپنے کام پہ، جو بھی کام وہ کر رہے ہیں اس پہ فوکس نہیں کر پاتے۔ یعنی اتنا بڑا مینٹل ٹراما ہے، یہ اتنا بڑا ایک دکھ ہے جو کہ دماغ میں پینیٹریٹ کر کے انسان کی گوئنگ آن روٹین کو تباہ و برباد کر رہا ہے۔ راولپنڈی کی ایک فیملی لائر کے مطابق اس سال تقریباً 32,000 پروبیبلی پچھلے سال کی بات ہوگی، پورے سال میں کیسز ریکارڈ ہوئے سیپریشن کے اور ڈیورس کے، اور یہ کئی گنا زیادہ ہے پچھلے سالوں سے۔ اسی طرح خیبر پختونخوا کے اندر بھی سیپریشن کے کیسز جو ریکارڈ ہوئے ہیں وہ بھی زیادہ ریکارڈ کیے گئے، زیادہ ہیں یہ۔ اب یہ ہے کیا؟ 2 طرح کے لوگ ہیں۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جو کہ اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ کورٹ کچہری اور پولیس کو بیچ میں لائیں اور اب وہ اپنے مخالفین کو ذرا سبق سکھائیں۔ اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو پڑھے لکھے ہیں، میچور ہیں، لیکن دے نو دیٹ ناؤ اور ریلیشن از ایموشنلی بیرن، اب ہمارا جو رشتہ ہے وہ بالکل بنجر ہو چکا ہے، ناؤ دیر مسٹ بی اے لاجیکل اینڈ فار دیٹ، اور اب اس کا ایک اینڈ ہوگا اور اچھے طریقے سے اینڈ کرنے کے لیے وہ فیملی کورٹس میں آئے۔ تو یہاں پر پھر میں دوبارہ یو ایس اے کی اکانومی کی بات کروں گا، اس کے معاشرے کی بات کروں گا، کیونکہ دیکھیے ناظرین، جب بھی ہم ریسرچ کی طرف جاتے ہیں، جب بھی ہم کسی ایسی بات کی طرف جاتے ہیں جہاں پر ہمیں تحقیق چاہیے ہوتی ہے، تو ظاہری بات ہے وہ آج ویسٹ میں ہو رہی ہے، یو کے، یو ایس اے میں، ہارورڈ میں، میساچوسیٹ کے اندر۔ سو آل دا اسٹیٹسٹکس اینڈ آل دا ریسرچ فائنڈنگز what we are getting are from West and from Western universities, and they say that almost 50% of the marriages they are ending up in divorce، کہ 50% شادیاں اس کا اختتام ڈائیورس کی صورت میں ہو رہا ہے۔ It's a very alarming statistics۔ اب دیکھیں یہاں پہ ایک بات دیکھیں، آپ جو بیماریاں ہوتی ہیں اس کی دوائی بھی بناتے ہیں، اس کی ویکسین بھی بناتے ہیں۔ پولیو اس کے قطرے پہ لائے جاتے ہیں، انجیکٹیبل بھی آ گئی ہے، ڈفتیریا ہے، اور ملیریا کی ویکسین بھی آ گئی ہے، کرونا نے تباہی مچائی تو اس کی بھی ویکسینیشن آ گئی۔ تو ہر بیماری کی ویکسینیشن اور دوائی ہوتی ہے، اور دیکھیں کوئی بیماری ایسی نہیں ہے جو کہ 50% آبادی کو متاثر کرتی ہو، لیکن یہ جو تباہی ہے، طلاق ہے، یہ 50% عوام کو خراب کر رہی ہے، یہ بیماری ان کو لگ رہی ہے۔ تو اس کے حوالے سے کون سا علاج ہم نے دریافت کیا، اس کی کون سی ویکسین نکالی، اس کے لیے کیا سوچا ہم نے کہ معاشرے کو یہ طلاق سے بچانے کے لیے کیا کچھ کیا جائے۔ تو دیکھیے دنیا کے 2 نامور ماہرین تھے نفسیات کے، انہوں نے ایک سٹریس انوینٹوری بنائی کہ انسان کی زندگی کو متاثر کرنے والی اہم ترین چیزیں کون سی ہیں جو کہ انسان کی زندگی کو تباہ کر دیتی ہیں اور انسان کی زندگی کو بہت زیادہ نچوڑ دیتی ہیں، ایک دم سے امپیکٹ ان کا اتنا زیادہ ہے۔ تو نمبر 1 پہ اس کے کیا تھی؟ دا ڈیتھ آف یور اسپاؤس، یعنی اگر شادی شدہ ہیں تو بیوی کی یا شوہر کی موت، یہ انتہائی انسان کو تباہ کر دیتی ہے۔ اور نمبر 2 ڈیورس، طلاق اگر ہو جائے۔ اب یہ کامن بات ہے اور مشاہدہ ہے، جو بڑی عمر کے لوگ ہیں وہ بھی جانتے ہیں، اور جو سب کے گھروں میں یہ بات آج کل عام ہے۔ اب نوٹ کریں کہ خواتین اپنے شوہر کے گھر میں نہیں ہیں بلکہ اپنے ماں باپ کے گھر میں، اور یہ واقعات اب کتنے زیادہ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ بات کوئی بھی ہے، بہانہ کوئی بھی ہے، حقیقت کوئی بھی ہے، لیکن ایسے واقعات اب بہت زیادہ ہیں۔ آج سے 25-30 سال پہلے اتنے نہیں تھے۔ شوہر کے گھر کو چھوڑنا بہت ہی معیوب سمجھا جاتا تھا، اور یہ بہت بڑی بات تھی معاشرے میں کہ شوہر کے گھر کو چھوڑ کے وہ آ جائے۔ نمبر 2 مسلسل لڑائیاں، جس میں پنچایتیں، فلاں بڑے کو بٹھا لو، اس کو بلا لو، اور ایک ایسا ماحول زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اور نمبر 3 یہ ڈیمانڈ، مسلسل یہ ڈیمانڈ کہ جی
الگ سے گھر لڑکا لے گا اور ماں باپ کے ساتھ نہیں رہے گا۔ اور چوتھی ایک بات، کیونکہ ایک عرصے سے میڈیکل فیلڈ سے تعلق ہے اور لوگ رابطہ کرتے ہیں، بتاتے ہیں کوئی کاؤنسلنگ، اور ہم کسی ماہر ڈاکٹر کے پاس یہ کیس بھیجتے ہیں یا تھوڑا بہت ان کے ساتھ رہ کے اس کاؤنسلنگ کو دیکھتے ہیں کہ شادی کے کچھ ہی عرصے کے بعد، یعنی 6 ماہ، سال، 2 سال کے بعد خواتین میں نفسیاتی امراض بہت بڑھ رہے ہیں، سائیکیٹرک النس اینڈ اٹ از ایٹ ہائپ۔ یہ اتنا زیادہ آن سیٹ ہو رہا ہے، پہلے کبھی ہم نے ایسا نہیں دیکھا تھا۔ اور یہاں میں ایک آپ کو حیران کن سٹیٹسٹکس شیئر کروں، 81% شادیاں وہ ناکام ہوتی ہیں ایک سنگل فیکٹر کی وجہ سے، اور وہ فیکٹر ہے شیئرنگ آف پاور، یعنی اتھارٹی شیئر کرنا، کہ میاں بیوی کے درمیان آپس میں اتفاق نہیں ہوا اور کسی ایک نے فیصلہ کر لیا، اور بعد میں یہ بات جو ہے بات بتنگڑ بن گئی، بلکہ بتنگڑا بن گئی، اور وہ اختتام تک بات آ گئی۔ یعنی گھر خریدنا ہے، بچے کی تعلیم ہے، گھر کا بجٹ ہے، یا اور جو کلیدی اور اہم فیصلے تھے وہ مل کے نہیں کیے گئے۔ دس از ون آف دا کازز آف ڈیورس۔ اور پھر یہاں پر یہ بات یاد رکھیے گا، کسی نے کہا جی کہ پہلا جو انکاؤنٹر ہوتا ہے، میں اپنی بیوی سے پہلی بار ملا ہوں، تو کیا میں ایسا کام کروں جس سے وہ بہت متاثر ہو یا بہت زیادہ میرا امپریشن پڑے؟ تو یاد رکھیے، کوئی ایسی تصویر اپنی نہ بنائیے جس کو پھر وہ ساری زندگی ڈھونڈتی رہے اور اس کو وہ بندہ نہ ملے۔ جو سچ ہے وہی رہنے دیں۔ ریممبر، a good relation is a relation between two imperfect people who have decided to compromise on each other imperfections۔ اچھا رشتہ اس کا مطلب کیا ہے کہ دو بندے ہیں جو دونوں امپرفیکٹ ہیں، دونوں میں خامیاں ہیں، دونوں میں غلطیاں ہیں، لیکن دونوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہم نے اپنی غلطیوں کو، اپنی خامیوں کو ایک دوسرے کے ساتھ صبر اور برداشت کے ساتھ گزارنا۔ یہاں پر ضرور دیکھنا چاہیے کہ کاؤنسلرز بڑے ضروری ہیں۔ کاؤنسلر کا مطلب یہ وہ بندہ جو جب دیکھے کہ شادی میں کریکس پڑ رہے ہیں، جوان تھے دونوں، ان کو بھی اتنی سمجھ نہیں تھی، شادی ہو گئی، تو اب اگر وہ چیز کو نہیں سنبھال پا رہے تو آگے بڑھ کے ان کی مدد کریں، ان کو سمجھائیں، ٹریننگ کریں اور اس چیز کو پیچ اپ کریں تجربے کے ساتھ۔ پھر کم آمدنی اور کم ایجوکیشن، اوور ایکسپیکٹیشنز، زیادہ امیدیں لگا لینا، یہ بھی وہ چیزیں ہیں جو کہ شادی کی ختم ہونے میں بہت بڑی وجہ ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک بات میں آپ سے شیئر کروں، اینڈ دس از ون آف دا یو کین سے ویری گڈ ایڈوائس گیون ٹو می فرام سم ون، کہ مرد شادی سے پہلے عورت کو کچھ چیزیں پہنچا دے، اس تک کچھ باتیں پہنچا دے۔ مثال کے طور پہ اس کو بتا دے کہ بھی اس کی ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں، وہ مرد ہو کے کس کو آئیڈیل سمجھتا ہے، اس کا کس طرح کا ذہن ہے، کس کو وہ سنتا ہے، کس سپیکر کو وہ سنتا ہے، اور کیا اس کا مائنڈ سیٹ ہے۔ پھر دوسری بات، وہ کیا امید کرتا ہے عورت سے کہ عورت کا رویہ کیا ہوگا۔ مطلب اگر ایک مرد کی ڈیمانڈ ہے کہ وہ پردہ کرے گی یا کس انداز سے زندگی بسر کرے گی، جاب کرے گی یا نہیں کرے گی، اگر وہ آگے پڑھنا چاہتی ہے تو کیا انداز ہوگا پڑھنے کا، گھر والوں کے ساتھ سلوک کیسا ہوگا، کہ وہ لڑکی ابھی شادی نہیں ہوئی، اس کے ذہن میں ایک پکچر کلیئر ہو جائے کہ یہ میرے ساتھ اگر اس کا نکاح ہو جاتا ہے تو اس کا ذہن اس قسم کا ہے۔ یہ بڑا ضروری ہے، یاد رکھیے گا، ایک دفعہ یہ ہو جائے نا تو بعد میں پھر حجت وہ تمام ہو جاتی ہے اور پتہ چل جاتا ہے کہ جی پہلے یہ بات ہو چکی ہے۔ آج ہمارے پاس جتنے مسائل آ رہے ہیں اس میں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جی سختی بہت ہے، ماحول میں گھٹن بہت ہے، ہم تو فلاں فلاں خواب دیکھ کر آئے تھے لیکن یہاں تو کوئی معاملہ ہی ایسا نہیں ہے۔ تو پہلے سے جو شیئرنگ ہو جائے گی تو پتہ چل جائے گا بھی کیا چیز کون کس طرح چاہتا ہے۔ اور دیکھیے، بات آپ پہنچا رہے ہیں تو ابھی آپ شرعی طور پہ میاں بیوی نہیں ہیں، نکاح نہیں ہوا، تو اس کے لیے طریقہ وہ اختیار کریں جس کی شریعت اجازت دیتی ہے۔ آپ بھائی کو سارا بیٹھ کے بتا دیں کہ جی اپنی بہن سے شیئر کر لیں، اور ان کے والد صاحب کو بتا دیں آرام سے کہ جی میرے یہی آئیڈیلز ہیں، یہی میرے پیرامیٹرز ہیں، اور اب دیکھ لیں کس طریقے سے ان کو مینج کرنا ہے۔ یہ کہنے کا مقصد ہے، شریعت کی حدود کو اس میں نہ توڑا جائے، نہیں تو اور باتیں خراب ہوں گی اور پہلے سے ہی مسائل بننا شروع ہو جائیں گے۔ اور ہاں جی، ایک بات میں ضرور بتاتا چلوں، یہ میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بڑی ضروری ہے اور آنے والی نسلوں کا تحفظ ہے۔ دنیا کے چند ہی ملک ایسے رہ گئے ہیں جہاں پہ تھیلیسیمیا ابھی باقی ہے۔ تھیلیسیمیا ہے کیا؟ یہ آپ کسی تھیلیسیمک سینٹر میں جائیں اور وہاں تھیلیسیمیا کے مرض میں مبتلا بچے کو دیکھیں،
آپ کو اندازہ ہوگا کوئی ٹیبلٹ نہیں ہے, کوئی ٹیکا نہیں ہے, تازہ خون چاہیے بچے کو, اور ماں باپ وہ تازہ خون اس کو لگوا رہے ہیں ہفتے میں ایک دفعہ, 15 دن میں ایک دفعہ, جو بھی ڈیوریشن ہے, اور پھر بھی 15 سال کے بعد اس بچے کا زندہ رہنا وہ بہت مشکل ہوتا ہے. تو تھیلیسیمیا میں خالی بچے کو خون نہیں لگتا بلکہ اور بھی پرابلمز کی وجہ سے مزید دوائیاں بھی استعمال کرنی پڑتی ہیں. اور تھیلیسیمیا اب دنیا کے بہت سے ملکوں سے ختم ہو چکا ہے. اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ بہت آسان ہے کہ شادی سے پہلے مرد اور عورت دونوں کے بلڈ ٹیسٹ ہونے چاہیے. جس طرح اگر تو فیملی میں تھیلیسیمیا پہلے موجود ہے, اب تو الیکٹروفوریسس کا ٹیسٹ ہونا چاہیے. اگر فیملی میں لڑکے یا لڑکی کی طرف سے کوئی پیشنٹ ہے تو الیکٹروفوریسس کا ٹیسٹ ہوگا, اس سے رپورٹ آ جائے گی, ڈاکٹر بتا دے گا. لیکن اگر لڑکا اور لڑکی دونوں کے خاندان میں کوئی تھیلیسیمیا کا پیشنٹ نہیں ہے تو اب ٹیسٹ ہوگا سی بی سی اور پیریفرل سمیئر کا. اور یہ سی بی سی اور پیریفرل سمیئر آپ کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھائیں گے, وہ آپ کے سی بی سی کو دیکھ کے اندازہ لگا لے گا کہ یہ کیریئر ہیں کہ نہیں ہے. اور یہ بہت ضروری ہے, لازمی یہ ٹیسٹ اگر آپ کروا لیں گے تو آئندہ آنے والی نسل میں اللہ کے کرم سے یہ بیماری نہیں ہوگی. تو ناظرین, پوڈ کاسٹ آپ دیکھ رہے ہیں اور بہت سی چیزیں ہم سیکھ رہے ہیں. انشاءاللہ ان چیزوں پر اگر عمل کرتے جائیں گے تو اس کے نتائج ہمیں ضرور ملتے جائیں گے. ریممبر, تو شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنی زوجہ کو وقت دے آرام کے اور کھانے کے علاوہ, اور آپس میں یہ طے نہیں کر سکتے ہم کہ جی ہماری آپس کی بات باہر نہیں جائے گی, ہماری آپس کی بات باہر نہیں جائے گی. دیکھیں میٹنگز کریں. ایسے لوگوں کی میں نے باتیں سنی, کہانی سنی کہ وہ میاں بیوی اور بچے اگر بڑی عمر کے ہیں تو بیٹھ کے میٹنگ کرتے ہیں کہ گھر کی میٹنگ کہ بجٹ ہمارا آؤٹ ہو رہا ہے, مہنگائی اتنی ہو گئی ہے, بجلی کا بل اب کون سے دیں گے, اور پھر بچے بڑے ہو رہے ہیں تو ان کے اخراجات بڑے زیادہ ہو رہے ہیں. تو دیکھیں اخراجات اگر زیادہ ہو جائیں پورا گھر متاثر ہوتا ہے, اور میاں بیوی کے تعلقات بھی متاثر ہوتے ہیں. اس میں اگر اخراجات بڑھ گئے ہیں تو دو ہی طریقے ہو سکتے ہیں نا, یا تو اخراجات کم کریں یا آمدنی بڑھائیں. اب آمدنی کیسے بڑھے گی؟ میٹنگ کریں آپس میں بیٹھ کے, ایک دوسرے کو اعتماد میں لیں. اور یہ بات بھی غور سے سن لیجئے کہ اگر آپ ہر بات باہر بتانے کے عادی ہیں اور ہر بات آپ چاہتی ہیں یا چاہتے ہیں کہ سب کو پتہ چل جائے تو پھر آپ حل نہیں چاہ رہے, آپ تو تماشا چاہ رہے کہ ایڈورٹائزمنٹ ہو جائے اور سب تک وہ بات پہنچ جائے. دیکھیں بات باہر نہ بتائیں, گھر کی بات ہوتی ہے, گھر میں ہی حل ہو جاتی ہے. اور آپ کو بھی تجربہ ہوگا, جتنے بندے بیچ میں ڈلتے جاتے ہیں نا بات خراب ہوتی چلی جاتی ہے. ہر آدمی اپنی رائے کے ساتھ آتا ہے اور ہر ایک کی رائے مختلف ہوتی ہے. یہ جو آپ سب کو باتیں بتا رہے ہوتے ہیں نا, 90% لوگوں کو آپ کے مسئلے سے کوئی غرض نہیں ہے, اور باقی 10% بڑے خوش ہیں کہ آپ مسائل کا شکار ہو گئے. تو نہ بتائیں, اپنے گھر بھی نہ بتائیں. مجھے پتا ہے یہ جملہ بہت بھاری ہے, لیکن خواتین اپنے گھر بھی بات نہ بتائیں. دیکھیں آپ کے نزدیک وہ بات چھوٹی سی ہے, آپ نے اپنے ابو کو اپنی امی کو بتا دی, لیکن وہ ماں باپ ہیں, والدین ہیں, اور والدین کے لیے خاص طور پہ جو بیٹیاں ہیں وہ بڑا سینسٹیو ٹاپک ہوتا ہے. وہ اس کو بات کو بہت زیادہ سر پہ لے لیں گے اور بات بڑھ جائے گی. دیکھیں عمر زیادہ ہو رہی ہے ان کی, اور زیادہ عمر ہوتے ہی بیماریاں بھی لگ جاتی ہیں, نفسیاتی مسائل بھی آ جاتے ہیں. تو چلیں آپ نیت کر لیں کہ میری طرف سے میرے ماں باپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی. اور ایک بات تو طے ہے کہ عورت کے کئی روپ ہیں, ماں ہے, بیٹی ہے, بہن ہے, اور ایک روپ ساس کا بھی ہے, جس کو سب سے زیادہ کنٹروورشل سمجھا جاتا ہے معاشرے میں. اچھا, ساس اور بہو کا جھگڑا اصل میں ہے کیا؟ تھوڑا سا اس کو دیکھتے ہیں. دیکھیں ساس یہ چاہ رہی ہوتی ہے کہ میرا بیٹا 100% میرا بیٹا رہے, اور زوجہ یہ چاہ رہی ہوتی ہے کہ میرا شوہر 100% میرا شوہر رہے. اب اگر یہ دونوں اپنے فیصد تھوڑے کم کر دیں گے نا تو شاید ہو سکتا ہے کہ آسانی ہو جائے. ظاہری بات ہے اب ماں بوڑھی ہو رہی ہے, اس کی ریکوائرمنٹس اور ہیں, اور بیوی جو ہے وہ اپنی توجہ لینا چاہ رہی ہے, تو تھوڑا سا اس کو دیکھنا چاہیے. لیکن آج اگر معاشرے میں ساس کو عزت نہیں دی جا رہی اور ساس بہو کا جھگڑا بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے, تو آپ سمجھتے نہیں کہ اس میں سوشل میڈیا کا بہت بڑا کردار ہے, میڈیا کا بہت بڑا کردار ہے. کیونکہ جب آپ میڈیا پر ساس کو ایک نیگیٹو کریکٹر کے طور پہ پینٹ اپ کریں گے اور ہر جگہ پر ساس کو ایک منفی کردار معاشرے کا بنا کے پیش کیا جا رہا ہے ہر جگہ پہ, تو پھر ظاہری بات ہے وہ لڑکی جو بھی کالج میں ہے, جو یونیورسٹی میں ہے, ناپختہ امیچور ذہن ہے, وہ جب اس طریقے سے دیکھے گی کہ یار یہ تو ہوتی ہی لڑائی کرنے والی ہے,
تو جب وہ اوریجنل اب ساس کا سامنا ہوا، اب وہ یہی سمجھے گی جی ایسی ہے. اور دیکھیں ساس وہ بوڑھی ہو رہی ہوتی ہیں، ان کی زیادہ عمر ہو جاتی ہے، اور زیادہ عمر میں بیماریاں بھی آ جاتی ہیں، نفسیاتی پرابلمز بھی آ جاتی ہیں، ان سب کو برداشت کرنا ہوتا ہے. بات 2% ہے، اس کو 2000% بنائے نا. اس طرح گھر میں کبھی سکون نہیں رہے گا، سارے ڈسٹرب ہوں گے. وہ آپ کے شوہر کی ماں ہے، اس کے قدموں میں آپ کے شوہر کی جنت ہے، یہ یاد رکھیے گا. جب میری شادی ہوئی تھی نا تو ہمارے محلے میں ایک بابا جی تھے، انہوں نے 2 نصیحتیں مجھے کی تھی. پہلی نصیحت کی کہ ویخ بچیا جس دا اندر چکیا ہوئے نا باہر والا اکڑیا رہ ہی نہیں سکتا، تے جے اندر والا اکڑیا ہوئے باہر والا چکیا رہ ہی نہیں سکتا. میں آپ کو اس کا اردو میں ترجمہ بتاتا ہوں کہ جس کا اندر سے جھک جائے نا باہر سے وہ اکڑا نہیں رہ سکتا، باہر بھی جھک جائے گا. اور جس کا اندر اکڑا ہو باہر وہ جھکنے کی ایکٹنگ نہیں کر سکتا، باہر بھی اس کی اکڑ کہیں نہ کہیں سے لیک ہو جاتی ہے. اور دوسری نصیحت یہ کی کہ آپ کی بیوی کی جنت آپ کے قدموں تلے اور آپ کی جنت آپ کی ماں کے قدموں تلے. بس اس چیز میں اگر بیلنس قائم رہ جائے نا تو انشاءاللہ گھر امن کا گہوارہ بن جائے گا، ہر ایک کے حقوق کی پاسداری رہے گی. آپ نے دیکھا جی ہمارا پہلا پوڈ کاسٹ انشاءاللہ اگلے بدھ کو 8 بجے یوٹیوب چینل پہ دوبارہ ہم ہوں گے آپ کے ساتھ. ضرور پوڈ کاسٹ سبحان اتاری دیکھتے رہیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سکھ چین عطا فرمائے، اسی سال حج کی سعادت عطا فرمائے.